پاک کے خاص فضل و احسان سے ہم آج سورہ غاشیہ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، هل اتاک حدیث الغاشیہ، بے شک تمہارے پاس ڈھانپنے والے کی خبر پہنچ چکی ہے۔ وجوہ یومئذ خاشیہ، جس دن بہت سارے چہرے ذلیل ہوں گے، حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ غاشیہ قیامت کے دن کو کہا جا رہا ہے، کیونکہ وہ دن بھی اللہ کی ساری مخلوق کو ڈھانپ لے گا، اور اس دن کافروں کے چہرے ذلیل ہوں گے، مشرکوں کے چہرے ذلیل ہوں گے، مجرم اس دن حیران و پریشان ہوں گے۔ اور ایک اور مقام پہ میرے رب نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، میرے حبیب آج یہ جو ڈینگیاں مار رہے ہیں، اکڑ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں اپنی وجاہت کو، کاش آپ دیکھتے ان کو جب یہ اپنے رب کے سامنے اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ خاشیہ، جس دن بہت سارے چہرے ذلیل ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، کام کرنے والے ہوں گے، مشقت جھیلنے والے ہوں گے۔ 1000 سال کا ایک دن حشر کے میدان کا، اتنی لمبی تکلیف جھیلنے کے بعد، اور مومن کے لیے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ دن اس طرح گزر جائے گا جس طرح عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت گزر جاتا ہے۔ تو کافر کے لیے 1000 سال کے برابر ایک دن کیسا؟ سورج سوا نیزے پہ، زمین تانبے کی، اپنے پسینے میں ڈوبا، جس نے حساب لینا ہے وہ لفٹ ہی نہیں کروا رہا، وہ آج شان سمدیت میں ہے، بے نیاز ہوئے ہوئے ہیں، اور یہ تڑپ رہے ہیں بھئی جہنم تو جائیں گے، اس دن کی مشقتیں تو ختم ہو، حساب و کتاب تو شروع ہو۔ تڑپ تڑپ کے وہ 1000 سال کے برابر ایک دن جو گزاریں گے، اور وہ ایک دن نہیں ہوگا، کئی دن گزاریں گے جو 1000 سال کے برابر ہوگا۔ ہاں، تسلا نارن حامیہ، اور پھر ان کو جہنم میں جھونکا جائے گا، یہ تمہارے لیے تیار کی گئی، کرو نظارہ۔ تسقا من عین آنیہ، کھولتے ہوئے گرم پانی کے چشمے سے انہیں پلایا جائے گا۔ تسقا من عین آنیہ، اور لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے وہاں پہ کچھ بھی کھانے کے لیے نہ ہوگا، صرف ایک زریلا درخت جو خاردار ہوگا وہ کھائیں گے۔ وہ لا یسمن ولا یغنی من جوع، جس سے نہ وہ فربا ہوں گے نہ بھوک ان کی مٹے گی۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، یہ سنت ہے، یہ طریقہ ہے۔ وعید کے بعد ساتھ ہی اہل ایمان کو عید بھی سناتے ہیں، خوشخبری بھی سناتے ہیں۔ فرمایا وجوہ یومئذ ناعمہ، اور بہت سارے ایسے چہرے بھی ہوں گے جو خوش و خرم ہوں گے، جو خوش و خرم ہوں گے۔ لسعیھا راضیہ، جو انہوں نے زندگی میں عمل کیے ہوں گے نا،
جب ان عملوں کو دیکھیں گے راضی ہو جائیں گے اور شکر ادا کریں گے، میرے مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، دنیا کی تھوڑی سی تکلیف جھیل کے ہم آ گئے، اتنے مشکل دن میں تو نے ہمیں اتنا اطمینان عطا فرما دیا۔ قرآن میں ایک اور مقام پہ ہے نا، تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، آپ نعمتوں کہ ملنے پر جو ان کے چہروں پہ مسرت ہوگی، اس خوشی سے آپ ان کو پہچان جائیں گے کہ یہ اہل ایمان ہیں۔ پیر سید نصیر نے کہا تھا رحمت اللہ تعالی علیہ کہ آستاں سے جو لو لگائے بیٹھے ہیں، قسم خدا کی زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں، جنہیں تیری محبت نے سرفراز کیا، قسم خدا کی زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں، اور چمک رہی ہیں جبینیں تیرے غلاموں کی تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں۔ تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، نعمتوں کی جو تر و تازگی ہوگی، اللہ کی رضا کی جو شادابی ہوگی، ان کے چہروں سے جھلک رہی ہوگی، چمک رہی ہیں جبینیں تیرے فقیروں کی تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں۔ نصیر ہم میں تو اپنوں سے کوئی بات نہیں، کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے ہیں۔ فرمایا وجوہ یومئذ ناعمہ، ان کے چہرے بڑے مطمئن ہوں گے، روشن ہوں گے، اپنی محنت پر، کوشش پر وہ راضی ہوں گے، فی جنت عالیہ، جنت میں بلند مقام پر، لا تسمع فیہا لاغیہ، ایسی جگہ پہ ہوں گے جنت میں جہاں کوئی لغو بات نہیں ہوگی، جہاں بےہودہ بات نہیں ہوگی، یہاں کوئی بے حیائی والی بات نہیں ہوگی۔ جتنا کسی نے اچھا عمل کیا ہوگا، اتنی اس کی وجاہت اور قدر و منزلت زیادہ ہوگی۔ اب وہاں پہ یہ نہیں ہوگا، یہ تو دنیا ہے نا، جہاں بیٹھی چار باتیں ٹھوک دی، نہ دیکھا کہ وہ بات کرنے والی ہے یا نہیں ہے، نہ، وہاں کوئی ایسی لغو بات نہیں ہوگی، وہاں تو عزت دی جائے گی، وہاں عزت لی جائے گی، قدر و منزلت ہوگی، اللہ وجاہت عطا فرمائے گا، جتنا کسی کا تقوی زیادہ ہوگا اتنی اس کی عزت زیادہ ہوگی۔ فیہا عین جاریہ، چشمے بہ رہے ہوں گے، فیہا سرر مرفوعہ، اس میں بلند تخت ہوں گے، بلند ٹھکانے ہوں گے، وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، وہاں پہ ترتیب کے ساتھ گلاس ٹکے ہوئے ہوں گے، تکیے لگے ہوں گے، صف بستہ تکیے پڑے ہوں گے، اور اہل جنت جو ہیں، اللہ کے نیک بندے جو ہیں، وہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ بڑا بے نیاز ہے، بڑا کریم رب ہے، جس کو ہم نے مان لیا نا، وہ بڑا رحیم رب ہے۔ اس نے جو انعام دیا ہے، اس نے جو انعام بنایا ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایمان لانے کے بعد جو اس کی نعمتیں ہمیں ملنی ہیں، ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی۔ وہ بڑا کریم ہے، جس کے سامنے ایک مسلمان 5 وقت سر بسجود ہوتا ہے اور اس کا نام جپتے ہوئے کہتا ہے لا الہ، ذرا ضرب لگائیں، لا الہ، اعلان کر رہا ہوتا ہے مالکہ تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میرا الہ ہے، تو مقصود ہے، تو ہر جگہ موجود ہے، تو ہی معبود ہے، تو ہی میرا مطلوب ہے۔ اللہ تیرے لیے میری ساری جبین نیاز کی جتنی عنایات، جتنی کرم نوازیاں میرے اوپر ہوئیں، مالک اس حساب سے ساری بندگیاں تیرے لیے، ساری عاجزیاں تیرے لیے، میں سر بسجود تیرے لیے ہو گیا۔ مجھے پھر وہ یاد آ گیا شعر، سماعت کیجئے، دل کر گیا پڑھنے کا، کہ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے،
سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو۔ آپ بھی پڑھیے ذرا، پیار محبت سے لطف آئے گا۔ سب کا داتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور اہل فکر و نظر جانتے ہیں سبھی، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں سبھی۔ اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اے جی سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ۔ اللہ پھر اپنی شان بیان کرتے ہوئے اپنی مخلوق کو فرما رہا ہے کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا وہ دیکھتے نہیں ہم نے اونٹ کو کیسا پیدا کیا ہے؟ دیکھتے نہیں اونٹ کو کیسا پیدا کیا ہے؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کو نہیں دیکھتے کتنا خوبصورت بلند کیا ہے؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کس طرح زمین پہ کیلوں کی طرح ٹھوکا ہے؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو نہیں دیکھتے کیسے ہم نے پھیلا دی ہے؟ ان چیزوں کو کیوں نہیں دیکھتے؟ یہ جو ایک کنال پہ تو نہیں نا ہم نے چھت بنایا، یہ تو ہم نے پوری زمین پہ چھت بنا دی ہے آسمان کا، اور بغیر ستونوں کے کھڑا کر دی ہے۔ زمین کو دیکھے نا کیسے پھیلا دی ہے ہم نے۔ اور پھر تصور میں جائیں صحرا کے اندر، جہاں پانی کا نام و نشان نہیں، اور اونٹوں پہ سفر کرنے والا سفر کرتا ہے، اور کئی 100 میل بغیر پانی پیے اونٹ وہ صحرا عبور کر لیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے جو ایک دن چارہ کھا کے اپنے اندر سٹور کر لیتا ہے اور کئی دنوں تک چلتا رہتا ہے، اس لیے اس کو صحرائی جہاز کہتے ہیں۔ جب ایسی چیزیں اللہ نے اتنی نعمتیں بنائی ہیں ان کے اندر، تو باقی نعمتوں تو ہیں ہی بڑی بڑی، تو وہ کیوں نہیں؟ فذکر انما انت مذکر، محبوب بس آپ نصیحت فرمائیں۔ کیوں؟ آپ نصیحت فرمانے والے ہیں۔ لست علیہم بمسیطر، باقی رہی بات آپ جبرن تو ان کو مسلمان نہیں نہ کر سکتے، آپ کا کام ہے نصیحت فرمائیں، خوبصورت انداز سے نصیحت فرمائیں۔ باقی جنہیں گل نہیں مننی تے سونے محبوبہ تیری نہیں مننی، جنہ نہیں مننی نہ حضور دی نہیں مننی، تے اسی تے شے کچھ نہیں ہے جی۔ ہمارا کام کیا ہے؟ رسول اللہ کا غلام ہونے کے ناطے سے، مصلی امامت پہ اور منبر رسول کے وارث ہونے کے اعتبار سے فذکر، نصیحت کرنا، باقی ماننا ماننا یہ آگے ان کا کام ہے۔ باقی آپ ان کو جبرن تو نہیں نہ مسلمان کر سکتے، الا من تولا وکفر، ہاں وہ جو پیٹ پھیرے اور انکار کرے تو فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، نصیحت سن کر بھی جو کان نہ دھرے اللہ اس کو بڑا عذاب دے گا۔ ان الینا ایابہم، بے شک انہوں نے ہمارے پاس ہی واپس لوٹ کے آنا ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، ہمارے اوپر ہی ہے ان کا حساب لینا، اور جب ہم حساب لیں گے تو بڑے بڑوں کی بانکیں نکلیں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ اپنا فضل فرمائے، ہدایت کاملہ نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔